کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ آج تک جو کچے کے ڈاکو ہیں ان سے قابو نہیں ہو رہے؟ یہاں وزیر داخلہ آن میڈیا کہتا ہے کہ بلوچستان کی دہشت گردی ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اور پھر بلوچستان میں ٹرین رکی، بلوچستان میں بینک لوٹے گئے، بلوچستان میں بینک پہ راکٹ لانچر مارے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ اب کچے کے ڈاکو دیکھیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، ہم چھوٹے سے تھے تو یہ کچے کے ڈاکو سنتے آ رہے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے کچے کے ڈاکو، لیکن کچے کے ڈاکو اتنے طاقتور ہیں کہ اس ریاست سے، ان اداروں سے، ان سیکیورٹی فورسز سے آج تک وہ قابو نہیں ہو رہے۔ یہ کتنے طاقتور ہیں کچے کے ڈاکو، یہ بتایا جائے۔ کچے کے ڈاکو کیا کرتے ہیں، یہ پشاور سے ایک چھوٹی سی ایک لڑکی کو، پختون بیٹی کو اٹھاتے ہیں جس کی عمر 11 سال ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں کچے کے علاقے میں، اور پھر اس کی ماں سے 15 لاکھ روپے جو تاوان ہے وہ مانگتے ہیں۔ 15 لاکھ روپے تاوان کہا جاتا ہے کہ لے کر آئے۔ اس کی ماں پتہ نہیں کیا کچھ کر کے 10-11 لاکھ لے کر گئی۔ پھر اس کے بعد اس کی ماں کو وہاں مختلف طرح کے تھریٹ دیے گئے، مختلف طرح کی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد ماں کو واپس بھیج دیا گیا۔ جب ماں نے آ کے میڈیا پہ یہ بات کی کہ اس طرح ہوا ہے اور میری بیٹی کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے اور وہ ایک پختون بیٹی ہے، تو پھر خیبر پختونخوا کے نوجوانوں نے جو ہے یہ اعلان کیا، 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا کہ اگر 48 گھنٹے میں آپ نے ہماری پختون بیٹی کو بازیاب نہ کروایا تو پھر ہم جنوبی خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ اسلحہ اٹھائیں گے، اور پھر آپ کوئی نہیں روک سکیں گے ہمیں۔ اور جب ہم نے اسلحہ اٹھا لیا، پھر نہ کچے کے ڈاکو رہیں گے اور نہ پکے ڈاکو رہیں گے، اور نہ ان کے سرپرست رہیں گے، نہ ان کی پشت پناہی کرنے والے رہیں گے۔ تو خیر 48 گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ گزر گیا، لیکن اسی دوران جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کی جانب سے ایک ویڈیو ریلیز کی جاتی ہے جس میں وہ ماں بیٹھی ہوتی ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم تمہاری بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، کوئی زبردستی تو نہیں کر رہے، تو وہ سر ہلاتی ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ اب وہ اگر آپ اس کی بیٹی کو دیکھیں، وہ 11 سال کی ہے، 11 سال کی بیٹی کے ساتھ کون سا نکاح ہوتا ہے، کون سی شادی ہوتی ہے؟ تو وہ زبردستی لیا گیا بیان ہے۔ وہاں اس ماں کی آنکھوں کی آپ درد دیکھیں، ماں کی آنکھوں میں درد کیا ہے، زبردستی بیان لیا گیا ہے، اور اب اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کریں کہ یہ ماں کی رضامندی سے ہوا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آج کے دن اور جو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کے جو غیرت مند پٹھان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کا، ہم اپنی پختون روایات کا، ہم اپنی عزت کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ اور وہ ہاتھوں میں کلاشنیں لے کے، AK-47 لے کے، بندوقیں لے کے، گنز لے کے وہ باہر نکل آئے ہیں، اور ایک نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ان کچے کے ڈاکوؤں کا صفایا کریں گے۔ دیکھیں، یہ اس ریاست میں اگر لوگوں نے بندوقیں اٹھا لی، پھر حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے، پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، پھر وہاں ان کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ساتھ بے گناہ بھی مارے جائیں گے، کیونکہ جب فائرنگ آمنے ایک طرف سے ہو، دوسری طرف سے ہو، تو پھر کئی لوگ زد میں آتے ہیں۔ تو آپ جو بار بار ایک تاثر دیتے ہیں، آپ بار بار ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ کچے کا علاقہ کلیئر ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا ہے، کچے میں اب تعلیم عام ہو گیا، تو وہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آج تک یہ یقین کرے کہ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، یہ کچے کے ڈاکو ہم سنتے تھے، وہ بھائی 80 جوان ہو گئے، انوال بھی ایک دو چٹا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، حالے بھی کچے کے ڈاکو نہیں ختم ہوئے، کدوں ہوئے گا؟ اور انج کہتے ہیں کہ دہشت گردی کیسے چودی مارے۔ سو یہ جی حالات ہیں اس پنجاب کے، اس سندھ کے، اس ریاست کے، ان اداروں کے اور ان ڈاکوؤں کے۔ اب حالات کس طرف جاتے ہیں؟ لوگ بندوقیں اٹھا کے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اگر وہ نکل گئے اس طرف تو پھر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ تو ریاست کو چاہیے کہ پہلے انہیں روکے اور اس بیٹی کو بازیاب کروائیں، ورنہ پختون تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو نیکسٹ ولاگ میں اپڈیٹ کر دیں گے، مزید اس پہ کیا اپڈیٹ آتی ہے، لیکن ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ لوگ بندوقیں لے کے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ دوسرا میں بات کروں گا سیاست کی۔ اب سیاست کس طرف جا رہی ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں، منگل کا روز ہوتا ہے فیملی ملاقات کا دن۔ عمران خان جیل میں قید ہے، بشرا بی بی جیل میں قید ہے، جو عمران خان کی اہلیہ ہیں، بشرا عمران جیل میں قید ہے۔ اب بشرا عمران خان جو ہیں، ان کی فیملی کو روکا جاتا ہے، ان کی بیٹی کو مبشرہ شیخ، اس کے علاوہ
مہر النساء ان کی بابی کا نام ہے، ان کو روکا جاتا ہے، بار بار روکا جاتا ہے ملاقات سے. دوسری طرف علیمہ خان کو، عظمیٰ خان کو، نرین خانم نیازی کو روکا جاتا ہے. لیکن کل کے دن جو دن فیملی ملاقات کا دن بھی نہیں تھا، کل کے دن بشریٰ بی بی کی فیملی کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. اور پھر کل کے ہی دن ہی وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے. کل کے دن ہی فیصل کریم کنڈی کی مولانا اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی ملاقات ہوئی ہے. اس سے پہلے وہ پریس کانفرنس میں اکٹھے بیٹھے تھے. اس کے ساتھ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہم خیبر پختونخوا کے ساتھ کرے ہیں. اور اب یہ حالات آپ دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سہیل افریدی مل رہے ہیں، فیصل کریم کنڈی کے ساتھ مل رہے ہیں، جو خیبر پختونخوا کی دہشت گردی ہے اس پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایسا دن جس دن جو ہے فیملی ملاقات کا دن بھی نہیں ہوتا، اس دن ملاقات ہو جاتی ہے. اس دن بشریٰ بی بی کی فیملی کی ملاقات ہو جاتی ہے. جب محمود اچکزئی سے سوال کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں مذاکرات کر رہا ہوں. اور ایون کہ ابھی ان کی کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، ان کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں محمود اچکزئی نے کہا کہ مذاکرات وہ ہوتے ہیں جو بتائے نہ جائیں، جس کا حل نکلے، اور امید ہے مذاکرات کا حل نکلے گا. یہ الفاظ تھے محمود اچکزئی کے. اب اندر کیا معاملہ چل رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ بھی خبر آتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان میں دوریاں بڑھ رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے. 28ویں ترمیم میں بہت سی ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ صدر جو ہے فیلڈ مارشل آ سکتے ہیں، صوبے زیادہ بن سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نکات ہیں اس 28ویں ترمیم کے. تو کافی چیزوں کو لے کے جو ہے وہ پیپلز پارٹی اختلاف رکھتی ہے، اور اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. اب ان میں کتنی صداقت ہے یہ دیکھا جائے گا. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے پیپلز پارٹی کے ہی گورنر ہیں جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سی این جی بحال کی جائے، مطالبہ کرتے ہیں کہ گندم بحال کی جائے، گندم جو روکی گئی ہے اسے بحال کیا جائے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب جو تیسری بات ہے وہ ہے کل کا دن. دیکھیں کل کا دن جمعے کا دن تھا، تحریک تحفظ عین پاکستان. ایک طرف تو یہ مذاکرات کی بات ہے، دوسری طرف یہ ایک اعلان کر دیتے کہ جمعے والے دن احتجاج ہوگا. مینو دسو کتنے احتجاج ہوئے؟ پنڈی، اسلام آباد، اگر کوئی 5 منٹ سے احتجاج ہوئے، اس سے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی دور دراز کو پنڈا جا کے احتجاج کر لیں وہ کوئی فائدہ نہیں. احتجاج جو ہوتا ہے جب پورے سب کو پتہ چلے کہ یہاں احتجاج جاری ہے. تو اب تحریک تحفظ عین پاکستان نے اعلان کرتے، اور تقریباً 1 سال پہلے بھی انہوں نے یہی اعلان کیا تھا جمعے والے دن احتجاج کا، اور 1 سال کے بعد بھی ابھی تک سوئی جو ہے وہ وہاں پہ ہے احتجاج پہ. دیکھیں جی، اگر تو مذاکرات سے آپ سے معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر آپ کو میسیو احتجاج کرنا چاہیے. جمعے والا احتجاج جو ہے نا 2 منٹ کا یا 5 منٹ کا، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور کل کہاں احتجاج ہوا ہے بتایا جائے نا. کل کتنا بڑا احتجاج ہوا ہے، کل کون کون سے شہر بند ہوئے ہیں، کل کون سی چیزیں بند ہوئی ہیں، کل کتنے لوگ نکلے ہیں، یہ دکھایا جائے. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کوئی مومنٹم بنائیں، آپ اس پہ موبلائزیشن کریں، آپ اس پہ کوئی ورکنگ کریں، آپ جمعے کا کہہ دیتے ہیں کہ، اور کبھی ایون کہ ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ جمعے کی نماز پڑھ کے مسجد کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کریں. وہ تو لوگ ہسن دے یار، تسی کی کر رہے ہو، یقین کرو لوگ مذاق بناون دے. میں کہنا نا تسی ویکھ رہے ہو جمعے کی نماز پڑھ کے باہر کھلو کے ذرا احتجاج کرو، لوگ آکھن دے یار کی تسی مسجد تقدس کا خیال نہیں رکھ رہے. تے اچکزئی صاحب مہربانی کرو، اگر مذاکرات تسی کر رہے ہو، اگر کوئی حل نکل رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر احتجاج کرنا تو پھر طریقے نال احتجاج کیتا جائے. سو یہ صورتحال ہے جی. اور باقی جو ہوگا آپ کو بتائیں گے. جو شیر افضل مروت اور یہ معاملہ ہے جو سہیل افریدی پہ درخواست دی ہے کہ اسے نااہل سزا یافتہ نے اسے تعینات کی ہے اور وہ حکم نہیں دے سکتا. یہ میں آپ کو پہلے معاملہ سمجھا چکا ہوں اور آپ نے ڈفرینٹ ولاگ میں بھی یہ سن لیا ہوگا. تو خیال کرو کہ وہ انسان خود عمران خان دے نام تے الیکشن جیتیا، عمران خان تو ٹکٹ لئی الیکشن جیتیا، اور اج اسے عمران خان نو سزا یافتہ وہ عمران خان نااہل. اگر تسی اخلاقی جرت غیرت ہمت رکھدے ہو شیر افضل مروت صاحب، تسی اپنی جاؤ سیٹ چھڈو، الیکشن لڑو، پھر تمہیں عوام دسے لکی مروت دی کہ عوام کدے نال ہے. جس نو تسی سزا یافتہ کہہ رہے ہو وہ اصل سزا یافتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سزا یافتہ نہیں ہے.
آپ کو یہ کہنا چاہیے، آپ کو کہنا چاہیے جو سزائیں ہوئی ہیں غلط ہوئی ہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ قانون جو ہے یہ رکھیل بن چکا ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ عدلیہ لیٹ چکی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سزا یافتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہ نااہل ہے۔ یقین کریں کہ یہ جو لفظ نااہل ہے نا، مجھے میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تو وہ مجھے جب یہ بات بتا رہے نا کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ نااہل ہے عمران خان، تو میں نے کہا عمران خان کے ساتھ جو نااہل لفظ لگتا ہے نا، یقین کریں کہ یہ بھی ایک شرمندگی ہے۔ عمران خان بھی کبھی نااہل ہو سکتے ہیں، وہ اہل ہیں اور وہ ہمیشہ اہل رہیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔